اب میرے دوستو اس منزل تک پہنچنے کے لیے ایک تو ہم کو نقل و حرکت بڑھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہجرت کی مشابہت میں نقل و حرکت کو بڑھانا ہے. دوسرا نصرت کے کام کو، مقامی کام کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہے. جب ان اعمال نبوت کے ساتھ یہ دو محنتیں صحیح ہو جائے گی تو تدریجی طور پر اللہ وہاں تک پہنچا دیں گے یا پہنچنے والوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے. اب نقل و حرکت کے بڑھانے کا کیا راستہ ہے؟ نقل و حرکت کے بڑھانے کا میرے دوستوں راستہ یہ ہے کہ ہر مسجد والوں کو یہ معلوم ہے کہ ہماری مسجد میں وقت لگایا ہوا عملہ کتنا ہے. ہر مسجد والوں کو، شہر کے مرکز کو نہیں معلوم ہے، ملک کے مرکز کو نہیں معلوم ہے. ان کو ملک کا مرکز بھی وصول کر سکتا اور ان کو شہر کا مرکز بھی وصول کر سکتا ہے. یہ جو عملہ وقت لگایا ہوا ہماری مسجد کے اطراف میں ہے ان کو مسجد وار جماعت ہی وصول کر سکتی ہے. تو ہر مسجد وار جماعت یہ سوچے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں وقت لگایا ہوا عملہ کتنا ہے. آپ متحرک غیر متحرک کر کے دو قسم مت کرو. جس نے ایک مرتبہ 3 دن بھی لگایا ہے وہ ہمارا آدمی ہے. محنت کا میدان تو پوری امت ہے، لیکن کام جو سوچیں گے اپنے عملے کو سامنے رکھ کر کے سوچیں گے. اس لیے کہ استعداد اگر سامنے نہیں ہوگی تو جتنا ہم کریں گے اتنے پر قناعت آ جائے گی کہ بہت ہو رہا ہے. جتنا ہوگا اس پر قناعت آ جائے گی، اور قناعت آ گئی تو قناعت کے آنے کی وجہ سے آدمی کی ترقی رک جائے گی. اور جب ترقی رک جائے گی تو ایک جگہ ٹھہرے گا نہیں، نیچے آنا شروع ہوگا. کیا ہوگا؟ نیچے آنا شروع ہوگا. آپ نے پتھر کو اوپر ڈالا اور وہ پتھر جو ہے جب قوت ہوگی تو اوپر جائے گا، نہیں تو نیچے آئے گا، بیچ میں ٹھہرے گا نہیں. تو اس لیے اس محنت میں قناعت محمود نہیں ہے. دنیا میں قناعت محمود ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس محنت میں اس میں قناعت مطلوب نہیں ہے، نہ محمود ہے. اس لیے کہ یہ تو کام ایسا ہے کہ صدیق اکبر سب کچھ لگا کر کے رضی اللہ عنہ گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ کام پورا نہیں ہوا اور کام ہوا نہیں جیسا ہونا چاہیے. تو اس میں تو ہمیشہ کمی ہی کمی ہمارے نظر میں ہو. ہاں دنیا میں کہ جتنا ہے اس پر قناعت ہے. تو اس کے لیے اپنی مسجد کے اطراف کے عملے کو سامنے رکھ کر کام کو سوچنا کہ بھئی ہماری مسجد میں 100 ساتھی ہے، سال لگائے علماء ہیں، چند جو ہے وہ 4 مہینہ لگائے ہوئے ہیں، چند چلہ لگائے ہوئے ہیں. ان سب کا سالانہ ماہانہ یومی وقت وصول کرنے کی فکر کے ساتھ کام کرنا اپنی مسجد میں کہ بھی ایک بھی ساتھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. سب کا سالانہ ماہانہ یومیہ وقت لگنا چاہیے. اب وقت لگنے کی کیا ترتیب ہے کہ بھی سالانہ 4 مہینہ لگے یا آخری درجے میں چلہ لگے، مہینے میں 10 دن لگے یا آخری درجے میں ہفتے کے تعین کے ساتھ 3 دن لگے، روزانہ 8 گھنٹے لگے یا کم از کم 2.5 گھنٹہ لگے. یہ جتنے عملے کا وقت لگا ہوا ہے وہ سارا عملہ محنت کے اس رخ پر کیسے آئے اس کو سامنے رکھ کر اپنی مسجد میں کام کو شروع کرنا. کہ میں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں بھائی کون کون کریں گے ایسا؟ اب یہ بتاؤ کہ 100% عملے پر قابو پانے کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ آپ کی مسجد کے اطراف کے جتنا عملہ ہے اس سب پر قابو پانے کے لیے آپ کو کتنا وقت چاہیے؟ 4 مہینہ، 6 مہینہ، 8 مہینہ، 12 مہینہ، کتنا چاہیے؟ آپ جتنا مانگیں گے اتنا دیں گے. ہمارے بڑے بہت دل والے ہیں، جتنا آپ وقت مانگیں گے اتنا آپ کو دیں گے. بتاؤ کتنا وقت چاہیے؟ بولو. کہ بھائی آپ ارادہ کرو گے تو پھر کچھ کام ہوگا نا. ارادہ ہی نہیں بنا تو آئندہ آگے کام کرنے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے. سب سے پہلے آدمی کا فکر جاگتا ہے، سب سے پہلے آدمی کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے، پھر محنت وجود میں آتی ہے، اس کے بعد دعا کی طاقت لگتی ہے. یہ ترتیب ہے. یہ ہمارے بس میں اتنا ہے. جب ہمارے بس میں ہے اتنا ہم کر دیتے ہیں تو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اس کو اللہ کر دیتا ہے. جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کر دیتا ہے. ہمارے بس میں کیا نہیں ہے؟ ہمارے بس میں نتیجہ نہیں ہے. آپ نے ارادہ کیا 100% کو کام میں لگانے کا اور اس کے لیے 1 سال میں قابو پانے کی نیت کیا، 1 سال میں، اور آپ نے پوری محنت لگا دیا. 100% آ گئے تو بھی کام ہوگا اور 100% نہیں آئے، 50% آئے تو بھی کام ہو گیا. اس لیے کہ آپ کے میرے ذمے نتیجہ نہیں ہے، ہمارے ذمے صحیح محنت ہے. قیامت کے دن محنت کی پوچھ ہوگی، نتیجے کی پوچھ نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تو طائف میں بظاہر کچھ کام نہیں ہوا، لیکن وہ سفر اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ اللہ آسمانی دنیا میں ہلچل مچ گئی، اتنا بڑا مقبول ہوا.
حالانکہ نتیجہ صفر نظر آتا ہے اس وقت میں، بیمار ہے، ذلت ہے لوگوں کے سامنے، خون کا نکلنا ہے، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن محنت پوری ہے، اور محنت اتنا نتیجہ خیز ہے کہ اللہ کے یہاں اتنی مقبول ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم آپ سے چلو میں اپنی طرف سے کہوں کہ بھائی 1 سال میں کل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کون کون ارادہ کرتا ہے کہ 1 سال میں 100% افراد کو انشاءاللہ سالانہ ماہانہ یومیہ محنت میں جوڑ لیں گے؟ کیوں بھائی کس کا ارادہ ہو رہا ہے؟ اور کس کا ارادہ ہو رہا ہے؟ اور کس کا ارادہ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے سارے مجمع کو، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیت کے اعتبار سے اللہ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے، اور نفس اور شیطان کے اور برے ماحول کے چکر سے اللہ ہم کو نکالے۔ تو ایک تو میرے دوستوں، ان کو ساتھیوں کو سامنے رکھ کر آپ کو 4 مہینے کی جماعتیں، چلوں کی جماعتیں، مہینے میں 3 دن کی جماعتیں، روزانہ کی محنت میں 2.5 گھنٹے کے لیے جماعتیں، آپ کو پورے مجمع کو سامنے رکھ کر وصول کرتے ہوئے بڑھاتے رہنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہ بھائی سمجھا سکا میں کہ نہیں سمجھا سکا؟ بات سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک تو یہ کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام میرے دوستوں یہ کرنا ہے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں محنت کا ایسا مقام رخ قائم کرنا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر فرد کے سامنے ایک تو اس کی محنت کا نفع سامنے آنا چاہیے، اور محنت میں جان پڑنی چاہیے، اور دعا میں طاقت بڑھنی چاہیے۔ محنت کا ایسا رخ قائم ہونا چاہیے۔ تو اس کا ایسا آسان رخ کیا ہے؟ فرمایا اس کا آسان رخ یہ ہے کہ اپنی مسجد کے اطراف میں جتنے ایمان والوں کے گھر ہیں، اور اپنی مسجد میں جتنے کام کرنے والے ساتھی ہیں، ان ساتھیوں کو تقسیم کر کے آپ جماعت بنائیں۔ سب کتابیں مہینے کے لیے بنا دیں، چاہے 2 مہینے کے لیے بتا، روز بدلنا نہیں، ہر ہفتے میں نہیں بدلنا، بلکہ مہینہ بھر تو وہی ساتھی جانا چاہیے، بلکہ 2 مہینے تک 3 مہینے تک جانا چاہیے، تاکہ مانوس ہو جائیں گے تو کام کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ نیا آدمی جائے گا تو پھر وہی بات، نئے کرنے سے پانی کھودنا۔ تو اس لیے آپ جماعتیں بنائیں۔ 12 ساتھی ہیں، 12 ساتھیوں کی 2 کی آپ نے 6 جماعتیں بنا دی۔ آپ کی مسجد کے اطراف میں 300 مسلمانوں کے گھر ہیں، بلڈنگ کی شکل میں، چالی کی شکل میں، محلوں کی شکل میں۔ تو ان 600 گھروں کو یہ 6 جماعت پر آپ تقسیم کر دو، 300 گھروں کو۔ ہر جماعت کے حصے میں 50 گھر آئیں گے، کہ بھائی یہی آئیں گے، 50 گھر آئیں گے۔ یہ محنت کا رخ آپ ہر مسجد میں قائم کرو، اور اس میں کوشش یہ ہو کہ 1 مہینہ ہوتے ہوتے 100% گھر اور 100% افراد کی ملاقات ہو جانی چاہیے۔ 100% افراد، 100% گھروں کی ملاقات ہو جانی چاہیے۔ تو اس کے راستے سے تعمیری کام ہوگا۔ کیا کام ہوگا؟ تعمیری کام۔ ایک آدمی کی ملاقات آپ نے آج کیا، پھر 1 سال کے بعد اس کی ملاقات کرنے کے لیے آپ گئے، تو آپ بتاؤ اس ملاقات کا اثر باقی ہوگا کہ ظاہر ہو گیا ہوگا؟ لیکن ایک آدمی سے آج آپ ملے، اور 1 مہینے کے بعد پھر دوبارہ ملنے کے لیے گئے، تو ملاقات کا اثر باقی ہوگا کہ ظاہر ہوگا؟ باقی ہوگا۔ اس کو چہرے بھی یاد ہوں گے کہ یہ لوگ ملنے کے لیے آئے تھے، اور اس کو بات بھی یاد آئے گی کہ بات انہوں نے کیا کیا تھا، وہ یاد آئے گی اس کو، اور اس کو اس کا اسلوب بھی یاد آئے گا کہ میں نے ان کے ساتھ کس معاملے سے پیش آیا تھا۔ اگر منہ بگاڑ کر کے ملا ہوگا تو اس میں تھوڑا سا فرق آئے گا۔ دوسری مرتبہ آپ جب جاؤ گے، تیسری مرتبہ آپ جب جاؤ گے تو وہ اچھے منہ سے آپ سے ملے گا، 4تھی مرتبہ آپ جاؤ گے تو آپ کی بات کو سنے گا، 5ویں مرتبہ کہے گا کہ کام تو کرنے کا ہے، اور 6تھی ملاقات میں وہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، 3 دن میں، چلنے میں، 4 مہینے میں۔ تو یہ تعمیری کام ہے۔ دوسرا میرے دوستوں نفع یہ ہوگا کہ 1 مہینہ ایک جماعت 50 گھروں پر کام کرے گی تو کام کا نفع ان کے سامنے آئے گا۔ ابھی تو 10 بھائیوں کی مشترکہ کھیتی ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بے ملاقاتوں کا نظام ہے، تم اس کی ملاقات کرو، ملا تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر چلے گئے۔ تم اس کی ملاقات کرو، یہ ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر چلے گئے۔ اس طریقے سے محنت کا نفع سامنے نہیں آئے گا۔ لیکن ایک جماعت 50 گھروں میں 1 مہینے تک کام کرے گی تو ان کے کام کا نفع ان کے سامنے آئے گا کہ 50 گھروں پر محنت کیا، 1 مہینہ محنت کیا، 10 آدمی نمازی بن گئے، نماز میں آنے لگے، 5 آدمی تعلیم میں بیٹھنے لگے، 3 آدمیوں نے ہمارے ساتھ 3 دن لگایا، 2 آدمیوں نے غلط زندگیوں سے توبہ کیا۔ یہ کام کا نفع ہے۔ تو جب نفع کام کا ان کے سامنے آئے گا تو ان کی طبیعتیں کام پر چلے گی نہیں بلکہ دوڑے گی۔ آپ ان کو روکنا چاہو گے تو رکیں گے نہیں، اس لیے کہ آدمی کی طبیعت میں نفع کی طرف دوڑنا ہے۔ کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو آدمی رات بھر جاگتا ہے، دوپہر کا کھانا شام کے ساتھ کھانا کھاتا ہے،
نفع ہوتا ہے، اور نفع نہ ہو تو طبیعت بیٹھ جاتی ہے. 8 بجے دکان کھولنے کی ہوتی ہے تو سوچا 10 بجے کھولیں گے، کیا کون سی چیز بھاگ جاتی ہے. اور لیکن اگر نفع ہو تو آدمی جو ہے نشاط ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہر جماعت کو اپنا نفع سامنے آئے. اب میرے دوستوں، آپ نے جماعت بھی بنا دیا، گھروں کو بھی تقسیم کر دیا. اب کام کی کیا شکل ہو؟ کام کی شکل یہ ہو کہ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد سارے ساتھی کل کے اگر کوشش کرے کہ مسجد کے سارے ساتھی آپ کے ساتھ مشورے میں شریک ہو جائیں، چاہے کسی بھی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی زبان سے تعلق ہو، کسی بھی رنگ روپ سے تعلق ہو، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بغیر کسی تفاوت کے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی فکر کریں. اور سارے اس وقت میں جڑیں گے جب مشورے میں کم سے کم وقت ہم لگائیں گے بقدر ضرورت. جب لمبا مشورہ کریں گے تو لوگ چلیں گے. تو ضرورت کے بقدر مشورے میں وقت لگانا. جب آپ نے ترتیب بنا دی ہوگی خروج کی بھی اور مقامی محنت کی بھی، تو آپ کو مشورے میں زیادہ وقت نہیں لگے. اب مشورے میں آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ مشورے میں ہماری اس محنت میں کچھ تو وقتی تقاضے ہیں اور کچھ دائمی تقاضے ہیں. تو جو بھی تقاضے ہیں، دائمی تقاضا تو ہم نے تقسیم کر لیا کہ ہر گھر ہر فرد کی ملاقات کے لیے ساتھی طے کر لیے، یہ دائمی تقاضا ہے. وقتی تقاضے ہمارے یہ ہے کہ بھئی ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہے، چاہے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو، کام کو اچھا سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو، ہر بیمار کی عیادت کرنا. کسی کی میت ہو گئی ہے تو اس کی تعزیت کرنا، چاہے تبلیغ میں لگا ہو نہ لگا ہو. مسلمان ہے، تعزیت اس کا حق ہے، عیادت اس کا حق ہے. اس راستے سے کام ان تک جائے گا. کوئی اللہ کے راستے میں ہمارے محلے سے گیا ہوا ہے تو اس کے گھر والوں کی خیر خبر لینا. مرد ہیں تو مردوں کے راستے سے خیر خبر لینا، اور گھر میں صرف عورتیں ہیں تو اپنی سمجھدار عورتوں کے راستے سے ان کی گھر کی خیر خبر لینا. اور اگر کوئی تقاضے کی اس کی ضرورت ہو تو بغیر کسی کے کانوں خبر پڑے بغیر اس کو جو ہے کوشش کر کے پورا کر دینا ہے. جب ہم ان کی خیر خبر کریں گے اور آنے کے بعد میں جو ہے وہ گھر والے بتائیں گے کہ ہماری بیماری میں تو آپ کے ساتھیوں نے ہمارا خوب ہاتھ بٹایا، بچے کی بیماری میں ہماری ضرورت میں خوب ہاتھ بٹایا، تو یہ آدمی کام پر جمنے کا ذریعہ بن جائے. اور جب گھر کا حالات اس کو یہ ملیں گے کہ مجھے جماعت میں نکالنے کے بعد کسی نے وہاں دیکھا ہی نہیں اور ہمارے بچے بیمار بھی رہے اور پریشان بھی رہے، تو پھر آدمی کے لیے کام میں آپ کے ساتھ لگنا مشکل ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے ہر گھر کی دیکھ بھال کرنا. اسی کے ساتھ میں اپنی مسجد میں جماعت آئی ہے، کمزور جماعت ہے، تو اپنے ساتھیوں کو پورا دن ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً جماعتیں بنا کر رکھ کر ان کو کام سکھانا، تعلیم کرنا سکھانا، تعلیمی گشت کرنا سکھانا، تشکیل سکھانا، وصولی سکھانا، عمومی گشت سکھانا، بات کرنا سکھانا. ان کے ساتھ اپنے ساتھی لگ کر ان کو کام سکھا کر اپنی مسجد سے بھیجیں. اگر مضبوط جماعت آئی ہے تو اپنے یہاں تقاضے ہیں بیرون جماعت بنانے کے، 4 مہینے کی جماعتوں کے، جن کی تشکیل ہم نہیں کر سکتے ہیں، یہ جماعتیں ان کی تشکیل کر لیں گی. کون کر لے گا؟ یہ جماعتیں ان کی تشکیل کی، اس لیے کہ وہ متاثر نہیں ہوتے کہ یہ بلڈر صاحب ہے کہ یہ فقیر صاحب ہے اور یہ شیخ صاحب ہے یا معمولی آدمی ہے. ان کے سامنے سب برابر ہے، ان کے سامنے سب برابر، سب کی تشکیل کر دیں. ان کے ذریعے سے اپنی تشکیلوں پر، اپنے تقاضوں پر قابو پانا. کوئی جماعت نکلنے والی ہے تو اس کو اصول کرنے میں تھکنا، اصول ہو گئی تو اس کو پوری طریقے سے روانگی سمجھانا. آپ نے صبح میں پوری روانگی سنی ہے، تو وہی باتیں اپنی 3 دن کی جماعتوں میں، چلے کی جماعتوں کو بھی سنا کر سمجھا کر کے ان کو بھیجنا. اسی لیے محنت کا یہ رخ ہمارے والوں نے قائم کیا ہے کہ بھئی جو مرضی سے ہوگی اس نوعیت کی ہوگی، تاکہ پورے صوبے میں بلکہ جہاں جہاں بھی ہماری جماعتیں جائے کام کا یہ صحیح رخ قائم ہو جائے. اس کے لیے مجلسوں کا یہ رخ دیا ہے. تو اس لیے ان کو اچھی طرح روانگی سمجھانا، ان کو روانہ کرنے کے لیے اسٹیشن تک جانا. جماعت کو اہتمام سے بھیجیں گے تو جماعت کام کر کے آئے گی کہ ہمارے پر بہت اہتمام سے ہم کو بھیجا ہے. واپس آئے تو استقبال کرنا، ان کی کارگزاری پوری اچھی طرح لینا، واپسی کی بات سمجھانا، اور پھر اس کے بعد ان کی دیکھ بھال کرنا کہ مقامی کام میں کبھی 1-2 دن کوئی ساتھی ناگا ہو تو اس کی خیر خبر لینا کہ بھئی وہ ساتھی جو ہے وہ کہاں ہے، کسی کو بیمار ہو گیا یا کیا وجہ ہوگی، پوچھو جا کر. کوئی تانا تشریح نہیں کرنا کہ ایک چلے کا رنگ 2 دن میں گزر گیا، اس قسم کی بات نہیں کرنا، بلکہ جا کر کے کہنا کہ بھئی نہیں آئے تھے آپ، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی تقاضا تو نہیں ہے، کوئی کام ہو تو بتاؤ ہم کو، ہم آپ کی تعاون کریں گے. اس راستے سے اپنے ساتھیوں کو سنبھالنا. جو ایک مرتبہ تھوڑا بھی وقت لگایا ہو وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کام کا یہی رخ تھا، جس کے نتیجے میں 23 سال میں کام پورا ہو گیا.
23 سال میں پورا ہو گیا. اس لیے کہ آنا ہی آنا ہے, جانا نہیں ہے. آپ کے زمانے میں آنا ہی آنا ہے, جانا نہیں ہے. اس کے نتیجے میں 23 سال میں کام پورا ہو. اور ہمارے یہاں تو آنے سے زیادہ جانا لگا ہوا ہے, آنے سے زیادہ جانا لگا ہوا ہے. اس لیے یہ لیکیج کو بند کرنا ہے. اللہ بند کر دے, آمین کہو. یہ جانے کے جو لیکیج ہے نا, یہ بند ہو جائے. آنا ہی آنا رہے, نئے نئے لوگ آئے, پرانے کام میں آگے بڑھے, محنت میں آگے بڑھے, یہاں تک کہ ایک منزل تک کیا کرتے اللہ تعالیٰ کام کرتے ہوئے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہوئے, چاہے دنیا میں جیتے ہوئے یا قبر میں اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہوئے خبر یہ کام ہو گیا دنیا میں. اس لیے میرے دوستو, یہ ہر آنے والا جمع وقت لگا کر آنے والے ساتھیوں پر پورا دھیان دینا, کوئی ساتھی بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ تقاضے ہیں, یہ وقتی تقاضے ہیں. اور دائمی تقاضا ہر گھر ہر فرد کی ملاقات ہے. ملاقات میں پہلی بات یہ ہے کہ سارے لوگوں سے اپنے دل کو صاف کر کے جانا ہے. ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے, کسی مسلمان کو اپنا مخالف سمجھو ہی نہیں, اس لیے کہ ہمارے یہاں مخالفت کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے ہماری تبلیغ میں کہ بھائی کوئی ہے بنیاد. 6 نمبر آپ دیکھ لو, کسی چیز کو سے امت کے کسی آدمی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. تو یہ سب سے دلوں کو صاف کر کے سب کے پاس جانا. کیا چیز لے کر کے جانا؟ جو آپ نے مسجد میں کام کے تقاضے سوچے ہیں, 4 مہینے کی جماعتوں کے, چلوں کی جماعتیں کے, ہر مہینے میں 3 دن کی, ہر ہفتے میں جماعتوں کے نکالنے کے جو تقاضے آپ نے سوچے ہیں, ان تقاضوں کو پورا کرنے کی نیت سے لوگوں کے پاس جانا. جب ذہنوں میں کام ہوگا تو بات کا وزن پیدا ہو جائے گا, اور جب دل صاف ہوگی تو میٹھی بات زبان سے نکلے گی جو اس کے دل تک پہنچ جائے گی. اس لیے ہر فرد سے ملنا اور ہر گھر کی ملاقات کرنا. جو 6 دن میں نہیں مل سکے, چھٹی کے دن تھوڑا سا وقت بڑھا کر 2.5 گھنٹے کے بجائے آپ نے 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ کر کے ان کی ملاقات 1 مہینہ ہوتے ہوتے مکمل کر دیں. اب آپ وہاں جا کر ایمان کی, آخرت میں, دین کی کامیابی, بے دینی میں ناکامی کی بات کر کے پھر ان کو 4 مہینے کی تشکیل کرو. جا کے سیدھی تشکیل ہمارا کام نہیں ہے. آپ نے لوہے کو گرم ہی نہیں کیا اور آپ نے ٹپنا شروع کیا کہ بھائی اس کا کوئی شیپ بنے گا, گلابی بنے گی, تلوار بنے گی. پہلے اس کو گرم کرنا, تو گرم کرنے کے بعد شیپ بنتا ہے. تو گرم کرنے کے لیے ایمان کی, آخرت کی, دین میں کامیابی کی بات کر کے پھر 4 مہینے کی بات کرنا. تو اس کو 4 مہینے تھوڑے لگیں گے کہ اتنے بڑے کام کے لیے صرف 4 مہینے, یہ تو جان لگانی چاہیے اس کے لیے. تو 4 مہینے تھوڑے لگیں گے اور 4 مہینے کی تشکیل کریں. تیار ہو گیا تو اچھی بات ہے, لیکن زبردستی نہ کرے. پھر آگے کیا تقاضا رکھے؟ آپ کی مسجد میں تو ہر مہینے میں چلے کی جماعت نکلنے کا آپ نے سوچا ہے, اور چلے کی بات رکھے کہ بھائی اپنے یہاں سے ہر مہینے میں جماعتیں نکلنے والی ہے. آج کون سے مہینے میں آپ کے لیے سہولت ہے, اس میں آپ چلا لگا دیں. چلے کے لیے نہیں تیار ہوا تو آپ 3 دن کی تشکیل کریں کہ بھائی ہر ہفتے میں اپنی 3 دن کی جماعت نکلتی ہے. کون سے ہفتے میں آپ کے لیے 3 دن نکلنا آسان ہے؟ جب آپ اتنی بڑی بات کر کے 4 مہینہ چلے کی تشکیل کریں گے اور اخیر میں 3 دن کی تشکیل کریں گے تو 3 دن کے لیے وہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر تیار نہیں بھی ہوا تو منہ میلا نہیں کرنا, منہ میلا کر کے نہیں آنا, دروازہ کھلا رکھ کر کے آنا, ہنستے بولتے ہوئے واپس آنا. پھر دوسری مرتبہ جب جائیں پھر آپ جا کر کام کریں. انشاءاللہ 2-4 مہینہ میں ہوتے ہوتے کام ہو جائے گا. تو اس طرح تعمیری کام ہونے کی یہ شکل ہے. تو ایک تو اگر 3 دن کے لیے بھی تیار نہیں ہوا تو مسجد کے کسی نے کسی عمل کو سمجھا کر, سارے اعمال کو سمجھا کر کسی نے کسی عمل کے لیے تیار کرنا. پھر مسجد میں مشورہ بھی ہوتا ہے, تعلیم بھی ہوتی ہے, 2.5 گھنٹے کی محنت بھی ہوتی ہے, گشتیں بھی ہوتی ہے, 3 دن کی جماعتیں بھی نکلتی ہے. اگر سارے کام آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا. اپنے گھر کاروبار کے ساتھ کرنا ہے, کوئی چھوڑ کر جانا بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کر سکتے ہیں. اگر تیار ہو جائے تو اچھی بات ہے, ان کو ترتیب سمجھا دو. اگر نہیں تیار ہو تو کسی ایک عمل کے لیے تیار کرو کہ بھائی آپ تعلیم میں بیٹھ جاؤ, نماز کے لیے آؤ جاؤ, یا آپ مشورے میں بیٹھ جاؤ. کسی ایک عمل میں بھی اگر جڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آگے کے عمل کی اس کو توفیق دے گی. یہ راستہ ہے آگے بڑھانے کا. ایک عمل میں آیا, پھر 2 عمل میں, پھر 3 عمل میں, پھر 3 دن میں, پھر چلنے میں, پھر 4 مہینے میں, پھر ملکوں میں. اس طریقے سے آدمی جو ہے وہ عالمی کام کا حصہ بن جائے گا. اس لیے اس طریقے سے میرے دوستوں ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے روزانہ 8 گھنٹے کی نیت سے 2.5 گھنٹہ لگانا ہے. کیوں بھائی, کون کون لگائیں گے؟ ماشاءاللہ, گاڑی دیکھ کر لگائیو. 2.5 گھنٹے میں کتنی منٹ ہوتی ہے؟
حساب آتا ہے کہ بھول گئے؟ 150 منٹ 150 منٹ لگانے کی نیت کرو کہ انشاءاللہ 2.5 گھنٹہ پورا لگائیں گے. اور 2.5 گھنٹہ لگانے کا نفع میرے دوستوں یہ ہوگا کہ جب آپ کسی ملاقات میں جائیں گے اگر وہ نہیں ملا تو آپ گھر نہیں جائیں گے. اس لیے تو آپ کو تو 2.5 گھنٹہ پورا لگانا ہے. تو آپ اس کو تلاش کریں گے کہ یہ کہاں ملے گا. تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی پرانی مارکیٹ میں ہماری دکانیں وہاں ملیں گے. اب قریب ہے تو پیدل چل گئے پسینہ بہاتے ہوئے, اور اگر دور ہے تو سائیکل رکشا یا اپنی گاڑی لے کر کے چلے گئے. پیسہ بھی لگ گیا, جان بھی لگ گئی. پھر اس کے بعد وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابھی یہاں سے نکل گئے ہیں, فلانی جگہ دوستوں میں ملیں گے. تو آپ وہاں سے گھر نہیں جائیں گے, اس لیے کہ آپ کو 2.5 گھنٹہ تھکنا ہے. تھکنا کام ہے ہماری محنت میں. تو آپ جو ہے نا وہاں چلے گئے. آپ ان سے کہیں گے کہ بھئی ہم تو آپ کے پاس ملاقات کے لیے گھر پر ہی گئے تھے, پڑھائی کے انداز میں نہیں, خوشامد انداز میں آپ کی ملاقات کے لیے گھر گئے تھے. معلوم ہوا کہ آپ دکان پر ہوں گے, دکان پر گئے تھے, لیکن ملاقات نہیں ہوئی. الحمدللہ یہاں ملاقات ہوئی. جب اس کو معلوم ہوگا کہ آپ 3 جگہ دھکا کھا کر یہاں پہنچے ہیں, کہ بھائی آپ کا وقار اس کے دل میں بڑھے گا کہ نہیں؟ وہ کہے گا اس سے بڑے خیر خواہ دنیا میں میرے کوئی نہیں, بغیر کچھ لیے دیے میرے پیچھے تھک رہے. اور اس آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جائے گا تھکنے کی برکت سے, اور سامنے والے کے اندر میں بات کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی آپ کے تھکنے کی برکت سے. اس لیے کام کے ہونے کا یہ اصل طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو 2.5 گھنٹے میں تھکانا. آپ 2.5 گھنٹہ لوگوں کی ملاقات کے لیے تھکتے رہے, 10 آدمیوں کے پاس گئے, 10 آدمی میں سے کوئی بھی نہیں ملا. آپ نے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگا, تو آپ کے یہ 2.5 گھنٹے کسی کے نہ ملنے کے باوجود بھی آپ کو اللہ سے اتنا قریب کر دیں گے کہ جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اس لیے میرے دوستوں اس طریقے سے یہ بڑا فائدہ ہوگا. طے کریں کہ انشاءاللہ 2.5 گھنٹہ اس طریقے سے لگائیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں تیسرا کام جو ہے وہ مسجد کی تعلیم ہے. یہ مسجد کی تعلیم بہت بڑا عمل ہے. اچھا آدمی جو اچھا پڑھ سکتا ہے, صاف پڑھ سکتا ہے, وہ تعلیم کرائے. حدیث کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھے, فائدے کو 1 مرتبہ پڑھے. ہماری تعلیم کی کتابیں فضائل اعمال ہے اور فضائل صدقات ہے. یہ دونوں کتابیں ہماری مسجد کی تعلیم کی بھی ہے, گھر کی تعلیم کی بھی ہے, اور نکلنے کے زمانے میں بھی تعلیم کی یہ دونوں کتابیں ہیں. اس لیے اس میں سے پڑھنا. اور تعلیم کا حلقے کی مثال ایسی ہے جیسے گولی. آدمی گولی کھاتا ہے تو پیٹ میں جاتی ہے, لیکن اثر کہاں کرتی ہے؟ سر میں درد ہے تو یہ اثر کرے گی, اور گھٹنے میں درد ہے تو یہ اثر کرے گی. ایسا یہ تعلیم کا حلقہ ہے. ہماری زندگیوں کے بگاڑ تعلیم کی برکت سے دور ہوں گے. ایمان میں کھوٹ ہے تو تعلیم کی برکت سے دور ہو جائے گی. نماز کی سستی, گھروں کے جھگڑے, دلوں میں ریاکاری اور امت کے درد و غم کا نہ ہونا, یہ ساری بیماریاں ختم ہو کر کے ساری اچھائیاں اور دین کے اندر میں کمال پیدا ہوگا. وہ دعوت کے راستے سے اور تعلیم کے راستے سے پیدا ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر عمل کی نیت سے پابندی کے ساتھ بیٹھنا. جب کسی پودے کو روز پانی ڈالا جاتا ہے تو پودا روز بڑھتا ہے. تو ایمانیات کا تعلق فضائل سے ہے. جب فضائل کی تعلیم میں روز بیٹھیں گے تو روز ہمارے ایمان کے پودے کو پانی پہنچے گا, ایمان بڑھے گا, یقین بڑھے گا. جتنا یقین بڑھے گا اتنا زندگی میں نکھار آئے گا. اس کے لیے پابندی کے ساتھ بیٹھنا. کیوں بھائی بیٹھیں گے سارے؟ کون کون بیٹھیں گے؟ اللہ بہت قبول کرنا. اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں اپنے گھر کی تعلیم شروع کرنی ہے, اور شروع ہے تو اس کو اچھے سے اچھی طرح کرنا ہے اور محبت کے ساتھ کرنا ہے. گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے 2 چیزیں ہیں, ایک تو محبت ہے اور ایک تعلیم کا حلقہ ہے. جب محبت سے کریں گے تو 2-3 مہینہ ہوتے ہوتے کام ہو جائے گا. ڈانٹ ڈپٹ سے کریں گے تو آپ رہیں گے تو تعلیم ہوگی, آپ رہیں گے نہیں تو تعلیم نہیں ہوگی. اس لیے ڈانٹ ڈپٹ سے کوئی کام نہیں ہوتا, محبت سے کام ہوتا ہے. اور گھر کا ماحول میرے دوستوں دینی بنانا بہت ضروری ہے اپنی نسلوں میں کام کے باقی رہنے کے لیے. ورنہ تو ہم مر جائیں گے تو تبلیغ بھی ہمارے ساتھ, قبر میں ہمارے ساتھ چلی جائے. اس لیے اپنے گھر کا ماحول بننا چاہیے. ہماری بیوی, ہمارے بچے, ہمارے بیٹے بیٹیاں, ہماری بہویں سارے ہمارے لیے معاون بننی چاہیے. ہمارے استاد ہمارے استاد تھے حبیبی اللہ حیات کے بغیر عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جوان ہوتی ہے. ایک تو باپ کے ساتھ نہیں ہوتے, گھر میں جھگڑا ہو جائے تو بچے ماں کے ساتھ رہیں گے, باپ کے ساتھ نہیں. اب اس کو آپ کی میری ضرورت نہیں ہے, بڑے بچے ہو گئے. تو اب بچوں کو یہ کہے گی کہ تیرے باپ نے ہم سب کو برباد کیا, ہمیشہ گھومتا ہی رہا, اس کو مسجد میں چھوڑ کر آؤ
اپن کھانا پہنچاتے رہیں گے اور مرے گا تو اپنے قبرستان میں دفن کر دیں گے. بچے اس کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ پوری طاقتور ہے. اس لیے پہلے دن سے اپنے گھر کا ماحول بنانا ضروری ہے. ایک مرتبہ ہمارے یہاں ابو کی جماعت آئی تھی, اس میں مدینہ منورہ کے ساتھی تھے, ایک بڑی عمر کے ساتھی تھے. تو بات کرتے کرتے میں نے ان سے یہ بات کہی تو ایک بڑے عرب نے اٹھ کر میری پیشانی کو بوسہ دے دیا. بولے ہم اپنے گھر میں بے گھر ہیں آج کی تاریخ میں, اس لیے کہ شروع میں ماحول نہیں بنایا تو اب ہمارا حال ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے اپنے گھر کا ماحول بنانے کے لیے اچھی طرح تعلیم کرنا. جتنی گھر والوں کی بشاشت ہو اتنا شروع کرو, پھر آہستہ آہستہ جیسا شوق بڑھے اتنا بڑا ہو. محبت کے ساتھ کرو. کبھی بچے کھیل کود کرے تو ابھی گھبراؤ مت, ان کو کھیل کود کرنے دو, تھوڑا پیار سے بٹھا دو. ڈانٹ ڈپٹ نہیں, ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں ہوتا, محبت سے کام ہو جاتا ہے. محبت سے انشاءاللہ جس طرح ایک نئے آدمی کو ہم سنبھالتے ہیں ایسا اپنے گھر والوں کے وہ پیار محبت سے سنبھالنا. انشاءاللہ 2-3 مہینے میں کام ہو جائے گا, زیادہ وقت نہیں لگے گا. اللہ نے اتنی طاقت رکھی. انشاءاللہ اچھی تعلیم ہو گئی تو ہمارے گھر کی فضا بن جائے گی, عبادت کی, تعلیم کی, ذکر کی, تلاوت کی, سادگی کی, حیا کی. یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں تعلیم کے برکت سے آ جائیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہارے گھروں میں جو بے دینی کے سراغ کھلے ہوئے ہیں وہ تعلیم کی برکت سے بند ہو جائیں گے. اتنا بڑا عمل ہے. اپنے گھروں میں تعلیم کے عمل کو چالو کرنا. کیوں بھائی کریں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں ہمارا چوتھا عمل جو ہے وہ 2 گشت ہے. ایک مقامی گشت ہے اور ایک بیرونی گشت ہے. مقامی گشت ہو یا بیرونی گشت ہو, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے بہت زیادہ قریب عمل ہے اور بہت طاقتور عمل ہے. پورے قرآن کو عمل کے ساتھ زندہ کرنے کی طاقت اللہ نے ان گشتوں میں رکھی ہے. آپ انداز لگائے دنیا میں جو زندہ ہو رہا ہے قرآن, یہ گشتوں کی برکت سے زندہ ہو رہا ہے. ایک جماعت گشت کے لیے جاتی ہے, بالکل ان پڑھ ہے, صرف چند صورتیں ان کو یاد ہے, لیکن وہ جا کر کے خوشامد کر کے ایک بے نمازی کو مسجد میں لے آتے, خوشامد کر مسجد میں آ گیا, وضو کیا تو وضو کی آیت زندہ ہو گئی, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ والی الی آخر الآیۃ. پھر نماز پڑھی تو اقیموا الصلاۃ والی آیت زندہ ہو گئی. قرآن میں جتنی جگہ اقیموا الصلاۃ ہے اس کی زندگی میں زندہ ہو گئی عملی طور پر. وہ بھی نہیں جانتا پڑھنا, جانے والے بھی نہیں جانتے. پھر رکوع کیا تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والی آیت زندہ ہو گئی. قرآن پڑھا تو فقرؤوا ما تیسر من القرآن والی آیت زندہ ہو گئی. اس طرح کئی آیتیں زندہ ہو جائے گی گشت کے ذریعے سے. اب اس کے بعد بیان میں بیٹھا, بیان میں بیٹھ کر آپ نے تشکیل کیا 3 دن کی, 3 دن میں چلا گیا. تعلیم کے ہفتے میں بیٹھ کر اس نے زکوٰۃ کے فضائل سنی. مالدار تھا, زکوٰۃ نہیں دیتا تھا, وہ زکوٰۃ دینے لگ گیا تو زکوٰۃ کی جتنی آیتیں ہیں اس کی زندگی میں زندہ ہو گئی. بعض لوگوں نے 18 سال کی زکوٰۃیں دی ہے یہ تعلیم کی برکت سے. تو اس لیے زکوٰۃ کی لائن کی آیتیں سارے زندہ ہو گئی. ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا, ماں باپ کی فرما برداری کی باتیں سنی, آ کر ماں کی گود میں سر رکھ کر رویا دھویا, اپنی غلطی کی معافی مانگی اور ماں سے گناہ کے اپنی غلطیوں کو معاف کرا دیا اور ماں کے ساتھ محبت کے ساتھ جینے لگ گیا. تو قرآن میں جتنی جگہ بر الوالدین کا حکم ہے وہ ساری آیتیں زندہ ہو گئی. اس طرح میرے دوستوں جیسے ایک آیت امت میں زندہ ہوگی یہ گشتوں کی برکت سے ہوگی. اس لیے اپنے مقامی گشت کو قربانی کے ساتھ کرنا. موقع ملا تو کیا, نہیں تو چھوڑ دیا, جی چاہا تو کیا, نہیں چاہا تو چھوڑ دیا. اس طریقے سے کام نہیں ہوتا. ہر حال میں اپنے مقامی گشت ناکا نہیں ہونا چاہیے. دوسرا فکروں کے ساتھ گشت کرنا. امت کے اندر میں دین کے مٹنے کا غم ہو, دین کے زندہ کرنے کی فکر ہو, اس فکر کے ساتھ کرنا. یہاں تک کہ ہماری مسجد کے اطراف میں سال میں 6 مہینے میں 2 سال میں 100% نماز کی فضا بننی چاہیے. 100% نماز کی فضا بننی چاہیے کہ مسلمان مرد مسجد میں آ کے نماز پڑھے, عورتیں اپنے گھروں کی مسجد میں نماز پڑھے. یہ نماز زندہ ہونی چاہیے. یہ ہمارے گشتوں کے ذریعے سے عبادت زندہ کرنے کے لیے دعوت کی محنت ہے. اسی کے ساتھ میں میرے دوستوں دوسرا ہمارے گشت کے ذریعے سے نقد جماعت نکلے. اس کو رواج دینا چاہیے کہ ہر گشت سے چاہے 3 دن کی جماعت نکلے لیکن نقد جماعت نکلے. یہ 2 کام ہونے چاہیے. ایک نماز کی فضا بننی چاہیے گشت کے ذریعے سے اور ایک جماعت نقد نکلنا چاہیے ہمارے گشتوں کے ذریعے سے. اسی کے ساتھ میں ہمارے مہینے کے کیلنڈر میں 27 دن کا کیلنڈر. کیوں بھائی کتنے دن کا کیلنڈر؟
کتنے دن کا؟ 30 دن کا. ابھی تو 32 دن کا کیلنڈر ہم تو بناتے ہیں، 30 دن ہے لیکن 60 دن کا کام سوچ کے رکھتے ہیں. اس لیے ہمارا کیلنڈر 27 دن کا، کہ 27 دن اپنے گھر کاروبار کو حلال طریقے سے ان اعمال کے ساتھ کرتے ہوئے ہم کریں گے، اور 3 دن اللہ کے راستے میں اپنی جماعت بنا کر کے جائیں گے. کیا کر کے جائیں گے؟ 3 دن اپنی جماعت بنا کر کے جائیں گے. 27 دن محنت کر کے ہر پرانا اپنی جماعت مسجد وار جماعت کے ساتھ مل کر بنانا چاہیے. جب اپنی جماعت بنا کر جائیں گے تو جماعت کو بنا کر لائیں گے. جیسے شروع بات میں کہا تھا آدمی بنانا، تو آدمی بنانے کا راستہ یہ ہے کہ آپ 27 دن محنت کر کے نئے نئے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، کھلا کر پلا کر اخلاق کے ساتھ دوستی کر کے، جس راستے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ کا فکر یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی جماعت خود بنانی ہے. جو جماعت خود بنائے گا وہ جماعت کی فکر کرے گا. جو عورت بچہ جنتی ہے وہ بچے کی قدر جانتی ہے. اس لیے اس کا بیٹا روئے تو اس کے دل میں درد ہوتا ہے، پڑوسی کا بچہ روئے تو اس کے سر میں درد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا کچھ لگا نہیں. اس لیے اپنی جماعت خود بنانا. اچھا یہ بتاؤ اس میں کون ہے جو کہے کہ میں اپنی جماعت خود بنا کر جاؤں؟ ماشاء اللہ، اللہ بہت قبول فرمائے، بہت ترقی عطا فرمائے. ہر آدمی اپنی جماعت خود بنائے. 27 میں محنت کر کے 10-12 آدمیوں کو تیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل اس لیے کہ ابھی ہم نے فکر میں نہیں لیا. جب فکر میں لے لیں گے تو یہ آسانی ہے. تو سارے فکر لے کے اپنی جماعت خود بنائیں. اسی کے ساتھ 3 دن میں 2 کام کرنا. ایک تو وقت پورا لگانا. کتنا لگانا؟ وقت پورا. 3 دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں بھائی؟ 72 گھنٹے پورے لگانا. ہم کو نہیں معلوم ہے کہ کون سے گھنٹے میں اللہ نے ہماری تربیت رکھی ہے، شروع میں، بیچ میں، اخیر میں. بارش کے کون سے قطرے میں برکتیں ہم کو نہیں معلوم، شروع میں، بیچ میں، اخیر میں. ایسا ہی کون سے گھنٹے میں ہماری تربیت اللہ نے ہم کو نہیں معلوم ہے. اس لیے اپنی تربیت کے حاصل کرنے کے لیے 72 گھنٹے پورے لگانا. کہ وہ 72 گھنٹے کون لگائیں گے پورے؟ اللہ بہت قبول فرمائے، آسان فرمائے. اسی کے ساتھ میں 3 دن میں اعمال پورے کرنا. اس لیے کہ وقت پورا کرنے سے آدمی نہیں بنے گا، آدمی اعمال پورا کرنے سے بنے گا. تو نکلنے کے زمانے میں کیا اعمال کرنے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلے انفرادی اجتماعی اعمال جتنے کرنے کے ہیں وہ کرتے ہوئے 3 دن لگانا ہے. وقت کے اعتبار سے بھی 3 دن اور ہر عمل کے اعتبار سے بھی 3 دن. انفرادی عمل کو بھی 3 دن اور اجتماعی عمل کو بھی 3 دن. دوسرا بچنے کی چیزوں سے بچتے ہوئے 3 دن لگانا ہے. کرنے کے کام نہیں کیے تو اندر کچھ آئے گا نہیں. کرنے کے کام کیے، بچنے کی چیزوں سے نہیں بچے تو عمل کا جو نور آئے گا وہ نکل جائے گا. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں، کیا لائے؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے کرنے اور بچنے کے ساتھ 3 دن لگانا، یہ پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد ہے جس بستی میں بھی آپ جائیں اس بستی میں 100% گھروں پر اپنے ساتھیوں کی جماعتیں تقسیم کر کے اور گھروں کو تقسیم کر کے ایسی محنت کرنا کہ وہاں سے 4 مہینے کی، چلے کی یا کم سے کم 3 دن کی نقد جماعت نکال کر کے آنا. یہ دوسرا کام ہے. ہماری نقل و حرکت بیان کے لیے نہیں ہے کہ 3 دن ایک بستی میں جا کر ہم تقریر کر کے آئیں گے. امت کو دین معلوم بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن اندر میں چلنے کی طاقت نہیں ہے. وہ طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے پیدا ہو. تو ہم آپ والی محنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو ہر گھر ہر فرد پر محنت کا صبح میں طریقہ آپ نے سنا ہے، کر کے 3 دن کی آخری درجے میں جماعت وہاں سے نقد نکال کر ان کو روانگی کی بات سمجھا کر مسافہ کر کے پھر واپس. یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ وہاں مسجد وار جماعت نہیں ہے تو 3 دن تک وہاں کے مقامی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ کر کام کا نفع بھی دکھانا اور کام کی سوجھ بوجھ بھی ان کو دینا. جب آپ کے ساتھ اس کے لیے کھلانا پڑے تو کھلاؤ، پلانا پڑے تو پلاؤ، خیر خبر پوچھو، ان کو مانوس کرو، قریب کرو، تاکہ آپ سے گھل مل جائے. لوگ مقامی لوگ گھل مل جائیں گے تو آپ کی بات کو لے لیں گے. تو اس کے لیے ایسا راستہ اپنانا کہ مقامی لوگ آپ سے گھل مل جائے. تو گھل مل جا کر کے اب ان کو اعمال سے گزارو. آپ روزانہ مشورہ کریں گے، ان کو مشورے میں ساتھ لو. آپ تعلیم کریں گے 2 وقت کی، ان کو تعلیم میں بٹھاؤ. آپ گھر گھر کی ملاقات کر رہے ہیں، ان کو ساتھ میں لو. آپ نے جماعت نکالی ہے، جماعت کی نکالنے کی محنت میں ساتھ میں لو. آپ عصر کے بعد عمومی گشت کریں گے تو اس گشت میں ان کے ساتھ لو. یہی ہمارے 5 کام ہیں. حاصل میں آ رہی؟ تو یہ کام پر لگا کر کے کام سکھانا. تقریر سے کوئی بات نہیں سمجھائی جا سکتی. آپ کسی کو تیرنا تقریر سے سمجھا سکتے ہیں؟ سائیکل چلانا، گاڑی چلانا تقریر سے سمجھا سکتے ہیں؟ وہ تو گاڑی پر بٹھا کر چلایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. تالاب میں پانی میں ڈال کر تیرنا سکھایا جاتا ہے.
ایسا ہی عمل پہ لگا کر کے ان کو کام سمجھا کر آخری دن میں ان کی تشکیل کر کے ان کے اعمال کا وقت ان کے ذریعے سے طے کرا دینا کہ آپ مشورہ کب کریں گے، آپ تعلیم کون سی نماز کے بعد کریں گے، آپ ملاقاتیں کب کریں گے، آپ جو ہے کون سے دن میں گشت کریں گے اور کون سی نماز کے بعد کریں گے، کون سے ہفتے میں 3 دن جائیں گے، اتنا کر کے آپ بیج ڈال کر وہاں سے واپس بات سمجھ میں آ رہی۔ اور اگر مسجد وار جماعت وہاں ہے تو وہاں پر دیکھو کہ مسجد وار جماعت میں کس چیز کی کمزوری ہے، جس چیز کی کمزوری ہے اس کو دور کر کے آؤ۔ 2.5 گھنٹہ ہی نہیں لگا رہے، 2.5 گھنٹہ نکالنے کا نظام سمجھاؤ۔ کئی مہینے گزر گئے، 3 دن کی جماعت ہی نہیں نکلی، تو محنت کر کے 3 دن نکال کر کے دھکا دے کر کام کیا ہو۔ اس کے بعد میں پھر دوسری جماعت جائے گی، وہ تھوڑا دھکا دے گی، تیسری جماعت وہ دھکا دے گی، اس کے بعد میں سیلف ڈرائیو نہیں ہو جائے گی، پھر اس کے بعد خود ہی وہ اپنی جماعتیں نکالنے لگ جائے گی۔ تو 2.5 گھنٹے کی محنت نہیں ہے تو وہ سمجھانا، جس عمل میں کمزوری ہے اس کو عمل کے ذریعے سے سمجھانا۔ آپ وہاں دیکھو کہ کتنے لوگ وقت لگائے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ کام میں ہیں۔ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے اوپر محنت کر کے، ان کی ہمت افزائی کر کے، ان کو کام کی کارگزاری سنا کر کے ان کو کام سے لگاؤ ہے۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ الحمدللہ خوب کام ہو رہا ہے تو ان کی طبیعتیں دوبارہ کام پر آمادہ ہو جائیں گی، تو ان کو دوبارہ کام پر کھڑا کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ 3 دن کے اندر میں جب ہم جماعت نکالیں گے، مسجد وار جماعت بنائیں گے، بیٹھے ہوئے لوگوں کو کام پر کھڑا کریں گے تو یہ ہماری کمائی ہوگی۔ 3 دن ہمارے لگے، کچھ ہوا نہیں، جماعت نہیں نکلی، مسجد وار جماعت بنی نہیں، بنی ہوئی جماعت تھی وہ آگے نہیں بڑھی، بیٹھے ہوا ایک بھی آدمی کھڑا نہیں ہوا، تو ثواب سے انکار نہیں ہے، آپ کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ آپ نے مسجد میں اطاعت کے ساتھ وقت گزارا ہے تو ثواب ملے گا، لیکن کام نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ نے 10 مرتبہ سال میں 3 دن لگائے اور ہر مرتبہ جماعتیں نکالی تو 100 آدمی آپ کے ہاتھ پر لگے، نہیں، یہ آپ کی کمائی ہے۔ 10 جگہ پر مسجد وار جماعت بنی، یہ آپ کی کمائی ہوئی۔ 25-50 آدمی وہ 25-50 آدمی بیٹھے ہوئے کام پر لگے 10 مہینوں میں، یہ آپ کی کمائی ہوئی، یہ ہماری کمائی ہے جو ہمیں قیامت تک ہم کو پہنچاتے رہے۔ اس لیے میرے دوستو اس طریقے سے 3 دن لگا، 3 دن لگاتے ہوئے ان بنیادوں کو سامنے رکھ کر دن بھر تھکنا اور رات کو اچھا وقت لے کر اللہ کے سامنے نماز اور دعا میں کھڑا ہونا، یہ ہماری بنیادیں ہیں نقل و حرکت کی۔ اس لیے کہ نقل و حرکت کی مثال ایک برتن کی ہے، تو خالی برتن کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، بسلری کا بوتل ہے، پانی ہی نہیں ہے، کہ اس کی کوئی قیمت ہے؟ اور پانی ہے تو 15 روپیہ ہے، دودھ ہے تو 50 روپیہ ہے، شہد ہے تو 500 روپیہ ہے، چاندی ہے تو سینکڑوں روپیہ ہے، سونا ہے تو لاکھوں روپیہ ہے۔ تو ضرب کی قیمت مصروف کی وجہ سے ہوتی ہے، ضرب کہتے ہیں برتن کو اور مصروف کہتے ہیں اس میں جو ہوتا ہے اس سے۔ ایسا ہی ہماری جو نقل و حرکت ہے اس کی مثال برتن کی ہے، اس کے اندر کی روح کیا ہے؟ کہ ان کے اندر کی روح دعوت اور دعا ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ دعوت اور دعا، لیکن دعوت اور دعا جہالت کے ساتھ نہیں، غفلت کے ساتھ نہیں، بلکہ علم اور ذکر کے ساتھ۔ اس کے ساتھ علم اور ذکر کے ساتھ، ایسا ہی منمانی کے ساتھ نہیں، قربانی کے ساتھ، کہ جی چاہا تو کیا، جی نہیں چاہا تو نہیں کیا۔ تو منمانی سے کبھی آدمی نہیں بنتا، یاد رکھو۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہ ہمیشہ عربوں سے یہ فرماتے تھے، هذا الخروج ليس من البيت الى المسجد ومن المسجد الى البيت وانما هذا الخروج من الهوى الى الهدى۔ فرماتے تھے گھر سے مسجد آنے کا اور ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کا ہمارا یہ خروج اس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نکلنا منمانی سے نکل کر ہدایت پر آنے کا نام خروج ہے۔ اس لیے کہ منمانی سے زندگی پر تبلیغ کرے گا آدمی تو بنے گا نہیں، آدمی کے بننے کا راستہ مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اور دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی جی چاہی کو چھوڑنا، اپنی دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا، اس کا نام قربانی ہے۔ تو قربانی کے ساتھ کرنا، جب قربانی کے ساتھ کرتے رہیں گے تو روز ہدایت میں ترقی ہوگی، اللہ اپنے خزانے سے حلال روزی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مخالفت کے، پریشانیوں کے حالات ختم کر کے اللہ عافیت کے حالات پیدا کر دیں گے، جس کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ عافیت ہے، جو قربانی کے راستے سے اللہ تعالیٰ دیں گے، اس لیے قربانی کے ساتھ کرنا۔ اور چوتھی بات، 5ویں بات ہے اخلاق کے ساتھ کرنا، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں۔ اخلاق کے ساتھ کرنا، بد اخلاقی کے ساتھ نہیں۔
دعوت کا ہتھیار اخلاق ہے. اخلاق کے راستے سے لوگ آئیں گے اور ہم سے چمٹے رہیں گے، وہ ہم کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے. زید ابن حارثہ کو ان کے والد اور ان کے رشتے دار لینے کے لیے آئے، لیکن آپ سے ہٹے نہیں ہو. کہا زید کیا کرتے ہو؟ غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو. فرمایا یہ غلامی ایسی ہے کہ جس پر ہزاروں آزادیوں کو قربان کیا جا سکتا ہے. آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ آپ جو چھوڑ کے وہ جا نہیں سکتے میرے دوست. ایسے ہمارے اخلاق ایسے اچھے بنے کہ جس کے راستے سے جو محنت میں آئے وہ ہمارے ساتھ چمٹا رہے محنت میں، کوئی واپس نہ جائے. اس لیے کہ کسی کی واپس جانے کا ذریعہ اگر ہم بنے تو یہ بہت بڑی نقصان کی بات ہمارے ہاتھ میں کہ ہماری بات سے، ہمارے سلوک سے، برتاؤ سے، ہمارے بد اخلاقی سے کوئی آدمی آنے کے بعد چلا گیا تو ہمارے لیے بہت بڑی نقصان کی بات. اور لوگ اگر چمٹے رہے اخلاق کی برکت سے تو بہت بڑی کمائی کی بات. اس طریقے سے ایسا اچھا 3 دن لگانا پورا سال کہ جب ہم چلے 4 مہینے میں جائیں تو ابھی جتنا کام کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ کام کر کے آئے. جب 10 مرتبہ 3 دن اچھے لگیں گے تو پھر چلا 4 مہینہ جیسا ابھی لگ رہا ہے اچھا، اس سے کئی گنا اچھا انشاءاللہ لگے گا. کہ بھائی اس کے لیے سارا مجموعہ تیار ہے بھائی؟ کون کون تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب میرے دوستوں ایک ترتیب اپنے کام کی یہ ہے کہ مجلس کے بعد میں حلقے لگتے ہیں اور ہر ساتھی اپنا عزم کرتا ہے تاکہ ارادہ کر کے جائیں تو وہاں کام پر پڑیں. تو اس کے لیے ایک تو کہ بھائی ہم 3 دن کون سے ہفتے میں لگائیں گے پابندی کے ساتھ. کوئی بھی مشکل کام آئے گا تو اس کو آگے پیچھے کریں گے، 3 دن کو آگے پیچھے نہیں کریں گے. اس کا نام قربانی بنے گا. وہ ایسا ہی 2.5 گھنٹہ کے وقت طے کرو کہ 2.5 گھنٹہ اس وقت میں لگائیں گے. کوئی بھی کام دنیا کا آئے گا اس کو آگے پیچھے کریں گے، اپنے 2.5 گھنٹے کو آگے پیچھے نہیں کریں گے. 2.5 گھنٹے کا وقت طے کرو. ایسا ہی اپنے گھروں کی تعلیم کا وقت طے کرو. مسجد کی تعلیمیں تو تقریباً متعین ہے، اور اگر کسی مسجدوں میں نہیں ہو رہی ہے تو ان مسجدوں میں چالو کرنے کی کوئی ترتیب سوچ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ وہاں تعلیم شروع کریں گے اور پرانی نماز کے بعد کریں گے. اپنے گھر میں تعلیم کا وقت جو ہے وہ آپ طے کرو. ایسا ہی گشتوں میں نہیں ہو رہا ہے تو گشت کے شروع کرنے کی نیت کر کے یہاں سے جاؤ کہ انشاءاللہ گشت شروع کریں گے. دوسرا گشت نہیں ہو رہا ہے تو دوسرا گشت کرنے کی نیت کر کے ارادہ کر کے جاؤ. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے جو فیضان ہوگا وہ ارادے پر ہوگا. اللہ کی طرف سے جو ہدایت کا فیضان ہوتا ہے وہ ارادے پر ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا من اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. فرمایا جو ارادہ کرے آخرت کا اور وہ ایمان کے ساتھ کرے اور کوشش کرے، اس کی کوشش اللہ کے یہاں قابل قدر ہے. ومن يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. فرمایا جو آخرت کا ارادہ کرے اس کی کھیتی میں ہم ترقی دیں گے. تو پہلے کہاں سے ارادہ چلنا چاہیے؟ یہاں سے ارادہ چلنا چاہیے. اور زیادتی اور قدردانی یہ سارا اللہ کی طرف سے چلے گا. تو اس کے لیے خوب پکے ٹھکے ارادے کر کے، عزائم کر کے، اپنے بزرگوں کے سامنے اس کو لکھ کر دے کر کے پھر اس کے بعد میں آپ جب مغرب کے بعد مجلس ختم ہوگی اس کے بعد تشریف کریں گے انشاءاللہ. کر لیں گے اتنا کام. دیکھو آپ کے لیے کافی وقت چھوڑا گیا ہے. ابھی جو ہے 1 منٹ باقی ہے. 4:30